اللہ کے ایک برگزیدہ ولی جنہیں دنیا مدار پاک، مدار اعظم، مدار ولی، زندہ مدار کے نام سے جانتی ہے۔ آپ بہت ہی بافیض ولی گزرے ہیں۔ آپ ہی کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کو قاضی محمود کنتوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سے ہی سلسلہ طالب کی شروعات ہوئی۔ حضور مدار پاک اور قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنؤ شہر سے کنتور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ کنتور شریف ضلع بارہ بنکی میں آتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاشگر کے رہنے والے تھے۔ سکونت کے لحاظ سے کنتوری مشہور ہے۔ آپ علم ظاہر و باطن کے زبردست عالم تھے، صاحب تصانیف تھے۔ وہاں کے مدرسہ دینیات کے معلم اور جامع مسجد کے امام تھے۔ ظہر کے وقت سرکار مدار العالمین خلفائے باوقار کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب کی ابتدا میں آپ نے نماز ظہر پڑھی، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ابتدا سے باہر ہو کر اپنی الگ نماز ادا فرمائی۔ قاضی صاحب نے جب بعد نماز آپ سے معلوم کیا کہ آپ ابتدا سے باہر کیوں ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کا رجوع اللہ کی طرف تھا، تب میں آپ کی ابتدا میں رہا۔ جب آپ کے دل میں گھوڑی اور گدھے کا خیال پیدا ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اس روز قاضی صاحب کی گھوڑی گم ہو گئی تھی۔ خوب تلاش کیا مگر نہیں ملی تھی۔ نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد آ گئے۔ حالت نماز میں اچانک گھوڑی کا خیال آ گیا۔ قاضی صاحب نے یہ دل کا راز سن کر آپ سے بہت متاثر ہوئے، مگر فقہ کے بارے میں سوال کیا، جس کے جواب میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فقہی حیثیت سے دنیاوی خیال دل میں آنے پر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن عارفین حق کے دل میں دوران نماز اگر تنکے کا بھی خیال آ جائے تو شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب لرز اٹھے، عرض کرنے لگے کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا فقیر کو بدیع الدین کہتے ہیں۔ تبھی ان کو حضرت شیخ ابوالفتح عبداللہ ستاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول یاد آ گیا۔ قاضی محمود جب چھوٹے تھے اس وقت آپ کے پتا شیخ حمید شیخ محمود کو شیخ ابوالفتح کے پاس لے گئے اور دعا کے لیے گزارش کی تو حضرت شیخ ابوالفتح نے اپنی ٹوپی شیخ محمود کے سر پر رکھی، جسے اس بچے نے اتار دیا۔ اس طرح شیخ ابوالفتح نے بچے کے سر پر 3 مرتبہ ٹوپی رکھی، لیکن ہر بار بچے نے ٹوپی اتار دی۔ تب شیخ نے غصے میں آ کر بچے کو مارنا چاہا، کینتو اسی وقت ان کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ گیا، جنہوں نے فرمایا کہ اے شیخ یہ بچہ میرے حصے میں ہے۔ تب شیخ ابوالفتح نے فرمایا اے شیخ حمید، جلد ہی تمہارا بچہ ایک ایسے شیخ کی صحبت میں جائے گا جو قطب المدار ہوگا، ان کا نام بدیع الدین احمد ہوگا۔ جب قاضی محمود کو اپنے بچپن کا یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بزرگ وہی بدیع الدین احمد ہیں جن کے لیے شیخ ابوالفتح نے کئی سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو انہوں نے حضور مدار پاک سے گزارش فرمائی کہ حضرت مجھے مرید کر لیجئے۔ حضرت مدار العالمین نے فرمایا کہ علم ظاہری جو تمہارے لیے بڑا پردہ ہے، تم اسے جب تک بھلا نہ دو گے تم میرے مرید نہیں ہو سکتے۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ جب قاضی صاحب نے منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں لگایا۔ اسی وقت سے تمام پردے پوشیدہ ہو گئے، حالات ان کو روشن معلوم ہونے لگا۔ آپ کی اس سے یہ غرض تھی کہ ذرا علم باطنی کا ان کو چسکا لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مدار العالمین کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ بہت جلد ہی حسابات ختم کر دیا کرتے تھے۔ پھر تو قاضی صاحب کی یہ حالت ہو گئی کہ ذرا کسی نے شعر پڑھ دیا تو وعظ کرنے لگتے تھے۔ قاضی محمود سے سلسلہ مداریہ کے طالب گروہ کی شروعات ہوئی اور حضرت مولانا قاضی محمود کنتوری کو سلسلہ مداریہ کے بڑے بزرگوں میں گنا جانے لگا۔ حضرت قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ آستانہ مبارک اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے کنتور شریف میں موجود ہے۔ قاضی محمود کنتوری مداریہ سلسلے کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں زائرین حضرت قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضری دے کر آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جن کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے ضلع کانپور کے مکن پور شریف میں موجود ہے۔ آپ کے بھی آستانے پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین آج بھی آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔